اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کیس چل رہا ہے، ایک جج جو ہے دوسرے جج کے مقابلے میں خود اپنی جو ہے پروسیکیوشن جو ہے اپنا کیس ڈیفنس کا لڑ رہے ہیں. یہ اس طرح کا پہلے ہوا نہیں، بالکل لگتا ہے اسکول کی لڑائی ہے. یہ کدھر جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیے سر، بڑی انفارچونیٹ یہ آج ہوا ہے. پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو اپنے خلاف کیس میں وہ خود پیش ہوئے تھے، which was obviously کوئی اچھا سین نہیں ہوتا. جج جو ہیں وہ جج جو لوگوں کے بیچ میں مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں، اگر خود جو ہیں وہ عدالتوں کے سامنے ان کو پیش ہونا پڑ جائے، اور ایکول سٹیٹس کی عدالت یعنی جو سپیریئر کورٹس ہوتی ہیں، اور آئین میں جو اس کی اصطلاح جو ہے ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی، وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اینڈ دا ادر ججز، وہ ایک کورٹ ہوتی ہے. تو انپریسیڈنٹڈ اس لیے ہے کہ آپ نے اس کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہائی کورٹ نے دوسری ہائی کورٹ کو جو ہے وہ اس طرح سے پروسیکیوٹ کیا ہو یا معاملہ کیا ہو. اور 34 سال پرانا ایک ایشو جو ہے، میں کیونکہ خود کچھ کیسز میں جو الیکشن پٹیشنز تھی ٹریبیونلز میں وہاں پہ پیش ہو رہا تھا، تو فارم 45 کا جو ایک نارمل روٹین کا کیس تھا وہ چلایا گیا. اور اب وہ اتنا مطلب فارم 47 والے اتنے تگڑے ہیں کہ وہ جج جس نے وہ ٹریبیونل کے ہیڈ تھے، وہ فیصلہ کرنا تھا، وہ خود جو ہے وہ ججز کے سامنے کھڑے ہوئے اپنے لیے جو ہے وہ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں. تو عامر صاحب، یہ جو آج صورتحال ہوئی ہے، اس سے میں بالکل واضح ہوں کہ پاکستان میں جو عدلیہ کا اوورآل سٹرکچر ہے وہ تو بیٹھ گیا ہے. وہ پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا، اور آج جس طرح سے ججز کے آپ چپکلش آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سلسلہ جو ہے یہ بالکل ہی ایسا ہے کہ اس کو بدقسمتی کہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے عدالتیں ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر رہی ہیں. یعنی ان کی بالکل ویلیو زیرو ہو گئی ہے. سسٹم میں عدالتیں ہوں نہ ہوں ایک برابر ہو گیا ہے. تو یہ بڑی ہی ایک انفارچونیٹ اور بڑی پینفل بات ہے بطور ایک وکیل کے، کہ یہ سب کچھ دیکھنا پڑا ہے. کہ جس طرح آپ نے ابھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 34 سال وہ وکالت بھی کرتے رہے، اس کے بعد جو ہے جج بنے، سینئر جج بنے، تو یہ پورے نظام کے اوپر سوال ہوتا ہے. اور وہ بھی جج جس نے کہ انصاف کیا. اس دوران میں سینکڑوں مقدمات تھے جس پہ انہوں نے انصاف دیا، تو وہ سارا کا سارا پروسیس ہی مشکوک ہو جاتا ہے. ہمیں جو سمجھ تھی پہلے کہ جناب یہ جج کو فارغ کرنے کا طریقہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا اور وہاں سے یہ معاملہ نپٹا جائے گا. تو چودھری صاحب، اب یہ جو کو وارنٹوں کی جو اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے ہائی کورٹ کے لیول پہ، یہ کیا عام آدمی کو سمجھائیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، جو کو وارنٹو ہیں وہ جو 4-5 قسم کے ریٹس جو ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، ان میں سے ایک ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ بنیادی میرٹس یا آپ کی بنیادی کوالیفیکیشنز نہیں ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کوئی بھی پوسٹ رکھتے ہیں. لیکن عامر صاحب، جیسے آپ نے اشارہ دیا ہے، آئین میں جوڈیشری کے لیے اور کچھ دوسرے عہدوں کے لیے، جیسے صدر کا ایک آفس ہے، اس کے لیے امپیچمنٹ ہے، یا وزیر اعظم کے لیے نو کانفیڈنس ہے. تو آپ نے یہ جو آئین میں ججز کی یہ جو معاملات ہیں، اس کے لیے آرٹیکل 209 میں سپریم جوڈیشل کونسل ہے کہ کو وارنٹو جو ہے وہ ججز کے خلاف نہیں ہوتی. جو ریٹس جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے خلاف ایشو نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ججز کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر جج جو ہے نا وہ اپنے تئیں میں ہائی کورٹ ہوتا ہے، وہ ہر جج جو ہے وہ عدالت کنسیڈر ہوتا ہے. تو ایک عدالت ایکول لیول کی دوسری عدالت کو کیسے جو ہے وہ کر سکتی ہے؟ ایون سپریم کورٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتی. اگر آپ کو یاد ہو تو ججز کیس تھا کنٹیمپٹ کا 2009 میں، جب افتخار چودھری ہوا تھا بحال، تو اس میں تمام ججز کو پہلے جو ہے
مستعفی ہوئے اور انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ یا ان کو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد یا ان کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی گئی، اور اس میں بہت یہ بحث مباحثہ ہوتا رہا کہ حاضر سروس ججز کو، اور اس میں بہت سارے کیسز ہیں کہ حاضر سروس جج کو اسی کورٹ کا دوسرا جج جو ہے وہ نہیں سن سکتا. تو یہ جو ابھی دیکھیں ایک یہ اس کے پیچھے بڑی سیدھی سی بات ہے، یہ ایک پورا پلان ہے، پورا ایک منصوبہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے کہ جو جج آپ کو نہیں کہنا مانے گا، آپ اس کو کیسے جو ہے وہ ایک مثال بناتے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی کر دیا کہ ججز کا جی آپ تبادلہ کریں گے اور ان کی کنسنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب اگر آپ کو ایک جج جو ہے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کا کہنا نہیں مان رہا، تو آپ اس کو اٹھا کے بلوچستان میں تربت بھیج دیں یا کسی پریزن میں دور دراز علاقوں میں بھیج دیں، تو پھر جاب سیکورٹی تو کوئی نہ رہی. تو پھر تو انصاف جو ہے، اور سب سے زیادہ مشکل انصاف جو ہوتا ہے عامر صاحب، وہ ریاستی جو ادارے ہوتے ہیں ان کے خلاف ہوتا ہے. یعنی جو جیسے آپ سرکاری ادارے ہیں ان کو لے لیں، جو کیونکہ ریٹس جو ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ان کے خلاف ہیں، اور اس میں جو فیڈرل اور پروونشل حکومت جو ہے وہ لازمی طور پہ فریق ہوتی ہے. تو جب آپ ان کے اگینسٹ جاتے ہیں اور وہ عدالت جو ہے اعلیٰ عدالتیں، وہ اگر اپنی نوکری جو ہے وہ نہیں بچا سکے گا، اس کا تحفظ نہیں کر سکے گا، تو پھر میرے اور آپ کے حقوق کا اس نے کیا تحفظ کرنا ہے، یا ان کا تحفظ اس نے کیا کرنا ہے جب وہ خود ہی محفوظ نہیں ہے. بچوں صاحب یہ کہہ دینا کہ جی باہر کی اپنی پالیٹکس ہوتی ہے، ڈائنامکس ہوتی ہے، اور یہ ویو ریفلیکٹ نہیں کرتا، یہ کئی دفعہ کرتا ہے، بالکل کرتا ہے. اور یہ جو میرے سامنے پشاور کا پڑا ہوا ہے کہ قاضی انور صاحب ان کے گلے شکوے کہ مجھے اندرونی طور پہ سازش کر کے ہرایا گیا ہے، تو یہ آپس کی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی، تو باہر کیا لڑیں گے آپ؟ جی میں آج انفیکٹ عامر صاحب کافی سفر کر کے گیا تھا، تو آئی واز آؤٹ آف ٹاؤن، تو میں واپس آیا ہوں. اصل میں سر بات یہ ہے کہ جو یہ پرابلم جو نظامی صاحب نے کیا ہے، یہ اس کا ایک مخصوص حصہ ہے، لیکن جنرلی جو باہر کی پالیٹکس ہے نا جی، اس کے بھی ڈائنامکس بڑے بدلے ہیں. مثلا یہ جو باہر کی پالیٹکس میں پہلے جنرل جو ہماری پارٹی سیاست تھی وہ نہیں ہوتی تھی، اور اس میں جو ہے ہر وکیل اپنا ایک خاص مخصوص زڑے رکھتے تھے یا گروپ ہوتے تھے. اس میں مسلم لیگ نون کے پی ٹی آئی والوں کو، پی ٹی آئی والے نون والوں کو، پیپلز پارٹی والوں کو، یہ آپس میں جو ہے نا جی یہ ووٹیں دیتے رہتے تھے، لیتے رہتے تھے. اب ایشو یہ ہے کہ جو لوگ ہیں تحریک انصاف کے جو کرتے دھرتے ہیں، ان کا عام وکیلوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسرا وہ صرف عمران خان صاحب کا نام استعمال کر کے ووٹ تو لے لیتے ہیں، لیکن کیونکہ خود ان کی اپنی ورث کوئی نہیں ہے یا ان کا تعلق کوئی نہیں ہے. دیکھیں آپ سیاست کور کرتے ہیں، ہم سیاست کرتے ہیں سر، ہمارا جو اپنے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے وہ مطلب سارا سال بلکہ مسلسل ہوتا رہتا ہے. وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس میں کوئی رکھنا آ جائے. مرنے جینے پہ آپ کے غم خوشی کے اوپر بندھا جاتا ہے، یا ویسے ایک دوسرے کے پاس آنا جانا. یہ جو باؤٹائے وکیل ہیں ان کا اور احسن بون اور اعظم تارڑ کی جو ایج ہے نا جی، جو پولیٹیکل ان کی وزڈم ہے، آپ اگر اس کو کریڈٹ نہیں دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہوگی. وہ اب چودھری احسن بون کا جو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، اس کے مخالف سے بھی پوچھ لیں، ان کا جو رابطہ ہے اپنے ووٹرز کے ساتھ وہ کبھی نہیں ٹوٹا. آپ دیکھیں نا اس طرح سے جو پیپلز پارٹی ہے اس نے سندھ میں بڑی سمارٹ گیم کی ہے اور انہوں نے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں. جو پی ٹی آئی والے ہیں، یہ جو ہمارے پاکستان بار کونسل کے الیکشن ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں متناسب نمائندگی کے اوپر. یعنی یہاں پہ جو وننگ کے لیے 6.25 ووٹس چاہیے تھے، تو یہاں پہ جو فرسٹ پرائیورٹی کے ووٹس ہیں وہ سارے جو بڑے ہو گئے انہوں نے دبا کے رکھ لیے، اور دوسرے جو دو دوست تھے ان کو لیے کوئی گنجائش میں نہیں چھوڑی. سو ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. انفارچونیٹلی جو وکلاء کا جو ایک تاثر بنا تھا افتخار چودھری کے دور میں نہیں سمجھتا کہ وہ آرگینک تھا. اور میں اس جو تحریک اس وقت چلی تھی اس کے پیچھے بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا.
اور مشرف صاحب کو ہٹانے کے لیے، اور یہ بعد میں مشرف صاحب نے میرے ساتھ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے مجھے یہ بات کہی بھی. اور یہ اسی لیے جو وکلا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں وہ رمق نہ ہے، اور اس میں بہت بڑا ایک اور جو عنصر ہے وہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا ہے، جو کہ صرف اپنے یا ججز نے اپنے رشتہ دار لگوائے یا اپنے چیمبرز لگوائے. تو عام بات تک تو اس کا کوئی جو ہے نا جی، اس تحریک کا کوئی اثر پہنچا ہی نہیں. وکیل ویسے کہ ویسے جو ہیں وہ جو عام وکیل تھا، جو کہ مطلب پٹوں پہ ہوتا ہے، یا مطلب بہت لائق لوگ بھی ہمارے، اور یا آنرری بیک گراؤنڈ کے، آپ دیکھیں اب جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، 19ویں ترمیم کے بعد، وہ ساری یا تو ججز کے اپنے رشتہ دار ہیں یا ان کے چیمبر ہیں. میجورٹی یعنی ان کے تقریباً آپ سمجھیں کہ میرا خیال اگر میں 90% کہوں تو غلط نہیں ہوگا. تو اس قسم کی تقرریوں سے بھی لوگوں کا جو ہے نا جی، وہ وکیلوں کا یہ اس سارے پروسیس سے جو ہے وہ دل اٹھا ہے. اور باقی مینجمنٹ جو ہے وہ احسن بون کی بہت اچھی ہے، ان کے گروپ کی بہت اچھی ہے، ان کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہمیشہ سے متحرک رہتے ہیں.